بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریم نواز کے پہلے پروجیکٹ پر ہی پھڈا ہو گیا ہے۔ خیر، مریم نواز صاحبہ کی نئی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے اور کابینہ کا معاملہ فیڈرل کیبنٹ کا بھی مسئلہ زیر غور ہے، جس پہ بہت شور مچا ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، لیکن کیا وزیر اعظم پر پابندی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ خاص وزارتیں کسی کو نہیں دے سکتے؟ تو پھر کس کو دیں گے؟ اور کہانی ہے سیلیوٹ کی، اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب کے لیے ممنوع اسلحے کا لائسنس کس نے بنوایا؟ اور ساتھ ہی عدالت میں بلاول بھٹو رو پڑے۔ بلاول بھٹو اس لیے رو پڑے کہ وہ جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی سماعت تھی۔ کیس تو پرانا ہو گیا، ان پہ رائے مانگی گئی تھی سپریم کورٹ سے۔ آصف علی زرداری صاحب نے یہ پٹیشن داخل کی تھی، یہ درخواست جمع کرائی تھی عدالت میں، پھر بھی اس پہ بڑے سال لگ گئے، 12-13 سال لگ گئے اس معاملے کو پھر دوبارہ سے چلتے ہوئے، اور فائنلی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو ہے ان کو سزائے موت جو دی گئی تھی اسے عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اور کہیں بھی اس کی نظیر کیسز جب پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی نظیر دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کیس ایسا ہے جس کی مثال نہیں دی جاتی۔ اس کو عدالتی قتل نہ صرف اس وقت کہا گیا بلکہ بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت جج تھے نسیم حسن شاہ صاحب، جو بعد میں چیف جسٹس بنے، ان کا ایک ٹی وی انٹرویو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان پر پریشر تھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے، اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ پریشر برداشت بھی تو کیا جا سکتا تھا، اس کو مسترد بھی تو کیا جا سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہر جج اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نوکری کا رسک لے سکے۔ یعنی ہماری عدلیہ کا ایک تاریک پہلو، بدنما چہرہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ججز یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو پھانسی دے سکتے ہیں لیکن اپنی نوکری کا رسک نہیں لے سکتے۔ خیر، وہ جو ہو گیا سو ہوا۔ آج عدالت نے اس پر اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جنہیں سزائے موت ہو گئی تھی انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا، فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ تو جب فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کیس ختم ہو گیا اصولاً تو، لیکن عدالت کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، وہ اس کے ریویو میں یا اس کو انڈو نہیں کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس میں مزید ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ اتنا ہی بہت ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور جب قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو اس کا مطلب ہے سزا غلط ہوئی۔ ایک اچھا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ تاریخ کو درست کرنے کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں ہمیں امید ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، جس میں ایک یہ بھی اہم کیس تھا جس کا انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اگرچہ ججز کے کنڈکٹ اور اس وقت کے صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب کا حوالہ بھی دیا جا سکتا تھا جس پہ انہوں نے اعتراض کیا، اس پہ انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اس کا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جب ایک بڑے سیاسی مقدمے کا، وہ سیاسی ہی تھا مقدمہ، جب اس نا فیئر ٹرائل ہوا، اس کو عدالتی قتل بھی کہا گیا، اس کا ایک ٹاپ سین سمجھ لیں کہ وہ آج ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن یہ فیصلہ ہماری عدالتی تاریخ میں بڑا اہم ایک سنگ میل ہوگا۔ وہیں پر ایک اور بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس صاحب کے لیے ممنوع اسلحے کا لائسنس بن گیا، جس پہ انہوں نے خود ہی بتایا، انہوں نے کہا میری مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر اہم پہلو یہ ہے کہ ایک تو غیر وہ جو ممنوع اسلحہ ہے اس کا لائسنس ویسے تو اصولاً ہونا ہی نہیں چاہیے، جو ہے ہی ممنوع، اور بہت اسپیشل کیسز میں کیوں ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، لیکن چیف جسٹس کا تو کہنا یہ تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی بنا دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر وہ سسٹم ہے، وہ فالٹ جو ہے یا پرابلم جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ ہے جہاں لوگ خود بخود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرنا، چونکہ وہ بڑی پوسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے لیے خود بخود ہی لائسنس بنا دیا، انہیں پوچھا بھی نہیں ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھے بغیر ان کو لائسنس بنا دیا گیا۔ بہرحال یہ مسائل ہمارے معاشرے میں بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگ، یا فائنلی تو حکومت کی طرف سے، جب حکومتیں اس پہ کوشش کریں گی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، تبھی یہ ٹھیک ہونے کی طرف، سدھرنے کی طرف چلیں گے۔ جب حکومت کی بات کریں تو وفاقی حکومت کی تشکیل کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔
مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے، مختلف نام آ رہے ہیں مختلف وزارتوں کے لیے۔ سب سے اہم وزارت جو ہے ایک جس پہ جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے وزارت خزانہ۔ وزارت خزانہ کے حوالے سے بہت سے نام سامنے آتے رہے ہیں مختلف اوقات میں۔ سب سے اہم نام اسحاق ڈار صاحب کا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ پہلے بھی رہے ہیں، اور ان کی خصوصیت وزیر خزانہ سے زیادہ ہونا نواز شریف صاحب کے سمدی کی حیثیت ہے، اور اس حیثیت میں وہ بڑا ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ کیبنٹ میں بھی 16 ماہ کی جو حکومت تھی، جب وہ آئے کابینہ کا حصہ بنے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سے کم تر نہیں سمجھتے تھے۔ ظاہر بڑا تو وزیر اعظم ہے عہدے میں، لیکن اسحاق ڈار سمجھتے تھے کہ وہ شاید زیادہ بڑے ہیں پوزیشن میں۔ اچھا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا آپس کا معاملہ جو مرضی ہو، لیکن ایک تو پروٹوکول کی بات ہے، جو نارمز ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور دوسرا ان کی کارکردگی ہے۔ وہ کارکردگی پر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں اسحاق ڈار صاحب کی۔ اچھا، وزارت خزانہ ایک ایسا قلمدان ہے جہاں ان کے کیے ہوئے فیصلے اور ان کے نتائج جو ہیں وہ پوری قوم کو برسوں تک بھگتنے پڑتے ہیں، جو کہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ان کا نام پھر آ سکتا ہے؟ بار بار وہ نام آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ میں نے 23 جنوری کے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے، تو یعنی آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، الیکشن سے ظاہر پہلے کی بات ہے، 23 جنوری کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس میں جو انٹرنل پارٹی کے اندر بھی ڈسکس ہو گیا تھا، چیزیں پلان ہو گئی تھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا وزارت خزانہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ وقت تھا جب ابھی موجودہ وزیر خزانہ جو نگران وزیر خزانہ تھی ہماری، موجودہ تو نہیں، اب تو خیر سبھی ختم ہو گئے ہیں، ان کے کنٹینیو کرنے کا امکان تھا کہ وہ کنٹینیو کریں گی، لیکن اس کے لیے بھی کچھ مسائل آ گئے۔ خاص طور پر جب وہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہوئی تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ خاص ایک ٹوئسٹ آیا کہانی میں۔ محترمہ جو ہے ہماری وزیر خزانہ، انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا کلوز رہ کر کام کیا، سکسیسفلی اس پروگرام کو کمپلیٹ کرایا، لیکن وہاں پر ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں یا وہ کچھ چیزیں جو فوری کروانا چاہ رہی تھیں، ظاہر ہے اس میں سبھی لوگ شامل تھے، ادھر سے بھی تھا، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ریکوائرمنٹس تھی کہ آپ اپنے ریسٹرکچرنگ کریں، ریفارمز لے کر آئیں، اس حوالے سے سارے، اور ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن وہ ریسٹرکچرنگ کا ایک کچھ اس قسم کا پہلو تھا کہ اس پر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ابھی اس کو تھوڑا سا پینڈنگ کر لیا جائے اور نئی حکومت آ کر فیصلہ کر لے۔ لیکن وہاں پہ جو تھوڑی سی کشمکش چلی اور وزیر خزانہ نے بڑا اس پہ ان کا اسٹرانگ سٹانس تھا کہ وہ نہیں، یہی کام فوری ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے وہ ایک تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بہرحال فائنلی یہ پتہ چلا کہ وزیر خزانہ جو تھیں شمشاد اختر صاحبہ، انہوں نے خود معذرت کر لی کہ میں کنٹینیو نہیں کر سکوں گی۔ انہیں آفر تھی سسٹم میں کہ وہ کنٹینیو کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح وہ چل رہی تھی تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے لے کے چلیں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ تو اب مختلف نام ہیں جس میں اورنگزیب صاحب کا نام سب سے اہم ہے، جو اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ ظاہر وہ بینکنگ سیکٹر سے ہیں، اس طرح کے نام بھی تھے۔ ساتھ بلال کیانی صاحب کا نام تھا کہ وہ وزیر مملکت برائے خزانہ ہوں گے، نون لیگ کے ایم این اے ہیں، ادھر سے اسلام آباد سے آتے ہیں، نہیں پنڈی کے قریب کہیں کسی ایریے سے ہیں، تو ان کا نام تھا کہ وہ ہوں گے وزیر مملکت برائے خزانہ، اور ساتھ ظاہر وزیر خزانہ تو ہوں گے، اور یہ سسٹم اس طرح سے چلے گا۔ بہرحال ابھی کچھ چیزوں پہ فائنل ہونا ہے، ممکن ہے آج رات کو یا کل تک وہ فیصلہ ہو جائے اور یہ نام سامنے آ جائیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام اب وزیر خارجہ کے طور پر آ رہا ہے۔ مجھے پرسنلی تو ظاہر ہے کسی سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو پرفارمنس چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، سارے مل کر کام کریں اور سسٹم کو اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ ملک ترقی کرے گا تو میرا اور آپ کا، ہم سب کا بھلا ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بہت سی جو ریزرویشنز ہیں وہ کسی بھی منسٹری کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وزارت خزانہ تو تھی ہی، لیکن خیر وزارت خارجہ بھی یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، جو جیت گئی ہے وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ لیکن آج کچھ خبریں بڑی عجیب و غریب سی آئیں کہ آرمی چیف جب ملنے گئے ہیں وزیر اعظم کو تو کچھ لوگوں نے یہ خبریں اڑائی ہیں، ظاہر پی ٹی آئی کا وہ پروپیگنڈا ٹیم جو ہے، کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ 4 منسٹریاں تمہاری نہیں ہوں گی، یہ ہم رکھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں ایسے نہیں ہوتی کہ کل تک اور آج تک جب وہ اپنی تقریباً مشاورت کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اب جا کے آرمی چیف انہیں یہ کہیں گے کہ یہ وزارتیں تمہاری نہیں ہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، ماضی میں ہم اس طرح کے واقعات دیکھ چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پہلا الیکشن جیتی تو اسلم بیگ صاحب نے
انہیں بتایا کہ یہ منسٹرز جو ہیں یہ سرٹن ظاہر ہے جس میں وزارت خزانہ تھی، وزارت خارجہ تھی، کہ یہ آپ کے پاس نہیں ہوں گی، یہاں پر ہمارے لوگ ہوں گے تب آپ کو حکومت مل سکتی ہے۔ اچھا انہوں نے کمپرومائز کیا، ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی، ایک آمریت کے دور سے ہم گزر چکے تھے، جمہوریت کی واپسی تھی، تو وہ ساری چیزوں میں انہوں نے جیسے بھی کیا اس کو آگے لے کے چلیں۔ اب میرے خیال میں یہ باتیں بہت پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھیں، تو آج کی یہ کہانی جو ہے کہ انہوں نے جا کے اپنا ڈیمانڈ کی ہے پرائم منسٹر سے، یا ڈیمانڈ کرنے کے بجائے یوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں جا کے بتا دیا ہے کہ یہ وزارتیں تمہارے پاس نہیں ہوں گی، واپس لے لی جائیں گی یا ہم لیں گے، فضول کہانیاں بنانے والے لوگ ہیں۔ اصل میں آرمی چیف نے وہ جو کھڑے ہو کے سیلوٹ کیا نا پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد پھر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پر، تو وہ گیٹ پر جہاں ریسیو کیا وزیر اعظم نے، وہاں پہ وہ سیلوٹ کی تصویر ہے، اور اس کے بعد اندر ان کے آفس میں ملاقات کی تصویر ہے۔ تو یہ اصل میں نا کچھ لوگوں کو بڑی دکھتی ہیں، خاص طور پہ وہ پروپیگنڈا کیمپین چلانے والے لوگ، پی ٹی آئی سمپلی، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، جو ملک میں سٹیبلٹی نہیں چاہتے، جنہیں یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ حکومت کامیابی سے کام کرنے لگے۔ وہ ان کی پارٹی بڑے بار بار اناؤنس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم نظام حکومت چلنے ہی نہیں دیں گے۔ ان کا مسئلہ صرف اتنا سا ہے، انہیں صرف ایک صورت میں قبول ہے چیزیں، جب وہ خود حکومت میں ہو، عمران خان خود حکومت میں، وہ نہیں ہے تو ان کے خیال میں سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، کوئی چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کا وہ پروپیگنڈا ہے۔ باقی اس طرح کی کوئی مسائل نہیں ہے۔ یہ وزارتیں وغیرہ بہت پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں کہ کون کون کیا کیا کام کر رہا ہوگا، اور میرے خیال میں ایک بڑا سیٹ اپ بن چکا ہے، اس میں سب مل کے چلیں گے اور تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ خیر منسٹریز جو ہیں وہ پنجاب میں بھی فائنل ہو گئی ہیں، ویسے تو کے پی میں بھی فائنل ہو گئی ہیں۔ اچھا کے پی میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، کے پی میں ایک لسٹ آ گئی ہے، لیکن اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے 8 سے 10 کروڑ روپے لے کے منسٹریاں دے دی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ممکن ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی میں تو ویسے بھی علی امین گنڈا پور کی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی ویلیو ہوگی اس حوالے سے، کیونکہ وہ لسٹ لے کر عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، ان سے اپروول لی ہے اور وہاں سے فائنل ہوگا۔ اور یہ پیسے ویسے یہ باتیں ہم بنا بہت سے لیتے ہیں۔ اچھا بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسے مسائل ہیں، ٹکٹس کی سیل کے حوالے سے بھی ساری چیزیں، لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں آگے چلنا چاہیے، اس قسم کے الزامات سے ہر وقت اس قسم کی تنقید سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیٹس سی کہ وہ کیا ہوتا کیا وہاں پہ، کیا کے پی حکومت ایک مناسب طریقے سے آگے چلتی ہے یا محاذرائی کی سیاست ہوگی اور اس میں ہم کسی خطرناک انجام کی طرف بڑھ جائیں۔ بہرحال اسی طرح پنجاب کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، 18 منسٹرز ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ اس میں سینئر وزیر ہوں گی، ان کے پاس 3 وزارتیں ہوں گی، جس میں پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ہے، ماحولیات ہے اور جنگلات ہے۔ ماحولیات ان کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، ان کی ڈگری بھی اسی حوالے سے ہے، اور وہ اسی بات میں انٹرسٹڈ تھی کہ اگر وہ وفاق میں بھی جاتی تو وہ وزارت اطلاعات کی بجائے، جو پچھلے ٹرم میں وہ رہ چکی ہیں، سرو کر چکی ہیں بطور وزیر اطلاعات، وہ اب ماحولیات کے میدان میں کام کرنا چاہتی تھی، تو اب وہ پنجاب میں یہ کام کر رہی ہوں گی، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اگین ایک ڈائنامک اور انرجیٹک خاتون، اس حوالے سے کام کرنے کے لیے اس اہم شعبے میں، کیونکہ بیانیے کے حوالے سے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک وہ جو نفرت کا بیانیہ بن چکا ہے اس کو کاؤنٹر کر کے لوگوں کو نیوٹرل کرنے کے لیے ابھی بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے باقی محکموں کا بھی تمام کا اعلان ہو گیا ہے، وی وش دیم ویری گڈ لک۔ ہاں ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ رمضان کے حوالے سے ایک پیکج شروع کیا ہے پنجاب حکومت نے۔ مریم نواز صاحبہ نے اصل میں بڑا کوئک کام کیا ہے، انہوں نے ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے، انتظار کرنے کے بجائے، انہوں نے فوراً وہ کر کے بیگز بنا کے مستحق افراد کے لیے راشن کے بیگز بنائے ہیں اور وہ انہوں نے بانٹنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ تو اس پہ سنی اتحاد کونسل، پارٹی کا نام تو وہی ہے بہرحال، پی ٹی آئی والے لوگ جو ہے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی یہ کابینہ کی منظوری کے بغیر کیسے کر لیا، اس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر کیسے ہے، پیسوں کا فنڈز کی منظوری کس نے دی ہے، ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ اعتراض کرنے پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں اعتراض کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل کرنے چاہیے۔ اچھا اپوزیشن کا کام ہی ہے، اگر کہیں کوئی چیز پلس مائنس ہوئی ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، اس کو بھی کریکشن کی جا سکتی ہے اور آئندہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ پازیٹیو سائڈ یہ تھی کہ فوری طور پر انہوں نے اس پہ کام شروع کیا اور کام کر دیا، مطلب انہوں نے بجائے اس کے نا کہ ابھی حلف اٹھایا ہے، اچھا دیکھیں گے، ابھی تو بیٹھیں میٹنگیں کریں بات کریں، وہ میدان میں نظر آتی ہیں۔ وہ ہاسپٹل بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تو اگلے دن اس کی سائٹ دیکھنے کے لیے پہنچ گئی تھیں، اور یہ سارے کام
اسی طرح سے یہ جو ضرورت مندوں کے لیے مستحقین کے لیے تھے اس میں ظاہر ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بھی استعمال ہو رہا ہوگا اور بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اعتراضات ہوتے رہیں گے، تنقید ہوتی رہے گی، حکومت کا کام ہے کام کرنا، پرفارم کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، ٹھیک کروانا، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید کرنا تاکہ اگر کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرانا۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ سسٹم جو ہے، یہ نظام جو ہے بہتر پرفارم کر سکے گا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ شکریہ۔